منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و اساتذہ ذوی الاحترام و جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کو زیبا، جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو پردہ عدم سے مطلع وجود پر آشکار فرمایا، اور ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج زریں پہنا کر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ صلاۃ و سلام کا گراں بہا خراج پیش ہو اس ذات رسالت معاد کی بارگاہ ناز میں، جو نقطۂ وحدت کے حقیقی مظہر اور لولا کا لمحہ کے قطعی مصداق ہیں۔ گلشن ہست و بود کی یہی وہ گلے سرسبد ہیں، جن کی زیبائی اور رعنائی کی خیرات پا کر علم و معرفت کی ساری کلیاں چٹختی ہیں۔ یہی وہ لازوال ہستی ہے جس کے دم قدم سے انسانی اقدار کی بہاریں قائم ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں بارگاہ نبوت کے عزیز ترین اہل بیت اطہار پر، جو حق و باطل کے پیمانے قرار دیے گئے، اور مشکات نبوت سے فیض پانے والے ان صحابہ کرام پر بھی، جن کی اقتداء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہ ہدایت قرار دی گئی۔ انوار و تجلیات کی گوہر باری ہو ان تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین و مجددین اور سلف صالحین کی تربتوں پر، جن کی بے لوث خدمات کے باعث دبستان اہل سنت کی تمام تر رعنائیوں اور جلوہ سمانیوں کا وجود ہے۔ عقیدت و محبت کی ڈھیر ساری ڈالیاں نچھاور ہوں جلالت العلم ابو الفیض حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ کی بارگاہ عالیہ میں، جنہوں نے آخری سانس تک زلف علم و ادب کی مشادگی کی اور جامعہ اشرفیہ کی شکل میں قوم و ملت کو شاہ جہانی تحفے کے طور پر ایک عظیم دینی تاج محل عطا فرمایا۔ اس مرد کلندر نے مبارک پور کی سرزمین میں جوہر آشنائی اور افراز سازی کی ایسی طرح ڈالی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کے فضلا معقولات و منقولات کے آسمان پر کمندے ڈالنے لگے، اور چہار دانگ عالم میں خطاب مصباحی علم و حکمت اور فضل و کمال کا استعارہ بن گیا کہ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پر برسا ہے، جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا۔ ہدیہ شکر و سپاس کا خوبصورت نذرانہ پیش ہے سزادہ حافظ ملت حضرت عزیز ملت علامہ شاہ عبد الحفیظ عزیزی دامہ ظلہ العالی سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی بارگاہ میں، جن کی حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ جامعہ اشرفیہ کی ترقیاتی، تعمیراتی اور جمالیاتی صلاح و فلاح کے لیے وقف ہے، اور جن کی باغبانی حافظ ملت کے اس چمن کے لیے وجہ شادابی اور باعث رعنائی ہے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر صدر علماء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دامہ ظلہ العالی ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ مبارک پور و سراج الفقہاء حضرت علامہ مفتی نظام الدین رضوی مصباحی دامہ ظلہ العالی شیخ الحدیث و صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو فراموش کر دیا جائے۔ جامعہ اشرفیہ کی یہی وہ انمول رتن ہیں جن کی علمی اور ادبی خیرات پا کر نہ جانے کتنے تہی علموں نے سرفرازی و سربلندی حاصل کی۔ ہم طلباء کے تئیں جن کے اخلاص و ایثار کو دیکھ کر بے ساختہ ہر کوئی زبان حال سے پکار اٹھتا ہے، ہر منہ میرے بدن کا زبان سپاس ہے۔ ہم سراپا مشکور و ممنون ہیں نعیم ملت حضرت مولانا نعیم الدین عزیزی کے، جن کی حوصلہ افزائی نے ہمیں ہمہ وقت تازہ دم رکھا، اور جن کی پشت پناہی نے ہمیں بہت سارے مصائب و آلام سے سبکدوش کر دیا۔ احسان مندیوں کا خراج پیش ہے بدر الفقہاء حضرت مفتی بدر عالم مصباحی پرنسپل جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی خدمت عالیہ میں، جن کے نیک مشوروں سے ہم شاد کام ہوئے، اور جن کی عنایتوں کی چھاؤں میں ہم اس بزم مسرت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے۔ جملہ اساتذہ کرام کی زرہ نوازی اور کرم فرمائی پر بھی ہم سراپا سپاس ہیں، جن کے امید افزا کلمات نے ہر کام میں ہمارے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو استحکام و استقلال بخشا، اور ہر محاذ پر ہماری فکر و نظر کا قبلہ درست رکھنے کی صحیح بلیغ فرمائی۔ رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، استاذ یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔
اخلاقیات کے لوازم کا لحاظ کرتے ہوئے ہم تمام بیرونی مہمانوں کا بھی پرخلوص استقبال کرتے ہیں جن کی آمد نے ہمارے جشن میں چار چاند لگا دیے، بالخصوص ڈاکٹر افضل مصباحی، پروفیسر بنارس ہندو یونیورسٹی، اور ہمارے مہمان خطیب فاضل نوجوان مولانا حیدر رضا مصباحی، ریسرچ اسکالر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، اور جواں سال و جمع فکر آفیسر مولانا شاہد رضا خان مصباحی، ڈپٹی کمشنر نگر نگم سمستی پور بہار کی بارگاہ میں تشکر و امتنان کا تحفہ محبت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی ہمہ جہت مصروفیات سے وقت نکال کر ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس جشن میں اپنی شرکت یقینی بنائی، اپنی معلوماتی و تجرباتی اور تحقیقی خطاب سے ہمیں مستفیض فرما کر ہماری تعلیمی و ترقی سرگرمیوں کو ایک نئی مگر صحیح سمت دکھائی۔ آخر میں ہم ان تمام طلباء کے حضور بھی شکریہ پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں جنہوں نے دام درم قدم سخنے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء علوم نبویہ کے نیک جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے، ان کے ذہنوں کو علوم و فنون کے انوار سے منور کرے، اور ہمارے جملہ مشائخ اعظام و اساتذہ کرام کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ آج کی اس حسین اور کیف آگی شان کے حوالے سے ہم نے جو خواب سجائے تھے اسے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے شرمندہ تعبیر دیکھ کر ہمارا پورا وجود فرط مسرت سے شرابور ہوا جاتا ہے۔ اس پربہار موقع پر حسب روایت تحریری و تقریری مسابقہ جاتی پروگرام کے علاوہ ہم طلباء سابیہ نے عصر حاضر میں اسلام پر اٹھنے والے بے بنیاد الزامات اور بیجا اعتراضات کے علمی، عقلی اور تحقیقی جوابات پر مشتمل ایک منفرد اور ضخیم کتاب شائع کرنے کا عزم کیا، جس کے لیے مصباحی علماء و فضلہ و دیگر ارباب فکر و قلم سے قلمی و علمی تعاون حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ مسئلہ اعتداد و الحاد عصر حاضر میں کافی طول پکڑتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اعتراضات، اشکالات اور بے بنیاد الزامات کے شوشے چھوڑ کر مسلمانوں کو مرتد بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا اس کے سد باب کے لیے کوشش ہی نہیں بلکہ مکمل لائحہ عمل تشکیل دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اٹھو کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھو کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری بریلوی علیہ الرحمہ سے منسوب یہ وہ روایتی جشن بہارہ ہے جس کی رنگت و نکھت سے باغ فردوس کا ہر ذرہ معطر و منور ہے۔ اس پرکیف جشن کا آغاز تاریخی دستاویز کے مطابق 1988 کے ہونہار اور باذوق طلباء سابیہ کے ذریعے عمل میں آیا۔ ان شاہین صفت طلباء کے دینی و علمی جذبوں کو سلام جن کی وجہ سے یہ تاریخی جشن روایت پذیر ہوا، اور اس تقریبی ہلے کے توسط سے جامعہ اشرفیہ نے تاریخ ساز اشاعتی کارنامے انجام دیے اور علمی دنیا میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اللہ عز و جل اس شریستان علم و فن کی حفاظت فرمائے اور اس کے فیضان کو مزید عام و تام فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔